مقدس کی دو ایسی کتابیں ہیں جن میں خدا کا نام مذکور نہیں. دو ایسے بکس جو کتاب مقدس کا حصہ تو ہیں لیکن ان میں خدا کا نام نہیں لکھا گیا، اور انہی میں سے ایک کتاب آستر کی کتاب ہے. اور جو دوسری کتاب ہے کوئی جانتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے دوسری کتاب کون سی جس میں خدا کا نام نہیں؟ غزل الغزلات. ان دونوں کتابوں میں خدا کا نام مذکور نہیں. اور خاص طور پر جب ہم آستر کی کتاب کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بادشاہ اکسویرس ہے اس کا نام تقریباً 95 بار لکھا گیا. اگر ہم باقی کرداروں کی بات کریں جس میں مردکی کا کردار انتہائی اہم ہے، آستر کا کردار انتہائی اہم ہے، حامان کا کردار انتہائی اہم ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور کردار جس طرح جو ملکہ وشتی ہے جو پہلے آستر سے پہلے ملکہ تھی، اس کا کردار بھی انتہائی اہمیت کا حامل. ان سب کے نام بھی لکھے ہوئے، کردار بھی مذکور ہیں، لیکن یہ کتاب اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں نہ تو خدا کا نام لکھا گیا ہے اور نہ کوئی ہیکل کے حوالے سے ہمیں بات ملتی ہے، نہ کوئی عبادت کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی بات ملتی ہے، اور نہ کوئی ہمیں ایسی شریعت کے احکامات میں سے کوئی ایسا حکم لکھا ہوا یہاں پر ملتا. سو اس لحاظ سے یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل بھی ہے اور دلچسپی سے بھی خالی نہیں ہے. لیکن ہم اس کے ساتھ یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں ابھر سکتا ہے کہ اگر اس میں خدا کا نام بھی نہیں ہے، اگر اس میں عبادت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، اگر اس میں شریعت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، خدا کے احکامات کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، شریعت کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ لکھا نہیں گیا، تو پھر یہ کتاب مقدس کا حصہ کیوں؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کا نام اس میں مذکور نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کو بغاؤ اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے حالات اور اس کے واقعات پر غور کرتے ہیں، تو پھر وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ خدا کا نام تو اس میں نہیں لکھا گیا، لیکن خدا کا قدرت والا ہاتھ اس میں کام کرتا ہوا ضرور نظر آتا. خدا حالات میں مداخلت کرتا ہوا ہمیں ضرور نظر آتا ہے، اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ملکہ استر، اس کی سہیلیاں، مردکی اور یہودیوں کا وہ روزہ ہے جو 3 دن تک انہوں نے اپنے خدا کے لیے رکھا. اور یہ وہ واحد ہے، اگر آپ چوتھے باب میں پڑھتے ہیں تو چوتھے باب میں آپ کو یہ واحد جگہ ملتی ہے یا ایسا حوالہ ملتا ہے جس میں ہمیں روزے کا بیان ہے. روزے کے علاوہ کوئی ہمیں ایسا کوئی کلو، کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا جو اس حوالے سے اس کتاب میں لکھا گیا. اور یہ روزہ یاد رکھیں ایک ایسا روزہ ہے، ابھی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے آستر کی کتاب کے 6 باب کی پہلی آیت میں سے، کیا لکھا تھا جس میں؟ اس رات بادشاہ کو نیند اڑ گئی ہے بادشاہ کی. آخر کیا وجہ ہے؟ حالات سے آپ واقف ہیں جنہوں نے آستر کی کتاب کو کبھی پڑھا، سٹوری سے، کہانی سے آپ واقف ہوں گے. اگر آپ نے کبھی آستر کے کردار یا اس کی کتاب کو پڑھا ہے یا غور کیا کہ کیسے وشتی جو ہے وہ اپنے عہدے سے اسے معزول کر دیا جاتا اور پھر ملکہ کے طور پر آستر کا چناؤ ہو جاتا. اب چونکہ جو آستر ہے اور آستر ملکہ بن چکی ہے، اور جو اس کا چچا زاد بھائی مردکی ہے
وہ بھی وہیں پر ان کے شاہی محل ہی میں رہتا۔ اب جب یہ بھی وہاں پر ہے، وہ بھی وہاں پر ہے، ایک اور کردار جس کے بارے میں ہم نے پہلے ذکر کیا، حامان کا کردار، جب اسے بادشاہ اخشویرش نے اپنا وزیر اعظم بنایا، اس کی کرسی کو بلند کیا، تو چونکہ سارے لوگ اسے جھک کر سلام کرتے تھے کہ چونکہ اسے بادشاہ نے سر بلند کیا ہے، اس کے عہدے کو بڑا کیا ہے، اگر ہم اس کا احترام نہ کریں گے تو یہ کہیں ہمیں سزا نہ دے دے۔ لیکن جو مرد کی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، جب آپ اس پچھلے باب کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ مرد کی اس کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ تعظیم تو کرتا تھا، لیکن جس طور سے دوسرے اس کے سامنے جھکتے تھے وہ نہیں جھکتا تھا۔ اب اس بات کا جو حامان ہے اس کے دل میں یہ بات ہے کہ کیوں جو مرد کی ہے یہ میری اس قدر تعظیم یا عزت نہیں کرتا جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ اس نے اس سے بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا، اور جب اس نے اپنے دوست احباب سے اپنے گھر میں یہ بات کی کہ اس طرح جو مرد کی ہے وہ میری تعظیم نہیں کرتا، تو اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ کیوں تو ایک ہی شخص کو مارے گا، تو کیوں اس کی ساری قوم کو کیوں نہیں مروا دیتا۔ یہ بات تجھے پسند آئی کہ واقعی جتنا بڑا میرے پاس عہدہ ہے، ایک شخص کو مارنا کون سی بڑی بات ہے، لیکن اگر میں ساری قوم کو مروا ڈالوں گا تو یہ پتا چلے گا کہ میں واقعی کتنا با اثر شخص۔ اس نے بادشاہ کے ساتھ، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بادشاہ کے ساتھ اس نے اپنا یہ سارا کچھ معاملہ طے کر کے، کچھ کیسے بھی کر کے اس نے بادشاہ سے یہ فرمان جاری کروا لیا کہ جو ساری یہودی قوم سے مار دیا جائے، اور بادشاہ کو بھی علم نہیں تھا کہ جو اس کی ملکہ ہے وہ ایک یہودی خاتون اسرائیلی۔ اب جب یہ بات مرد کی تک پہنچی، اس نے کپڑے پھاڑے، اس نے سر میں راکھ ڈالی، اور پھر اس نے آستر تک بھی پیغام پہنچا دیا۔ اب آستر بھی پریشان ہے کہ کیا کیا جائے۔ اب اس نے مردگی کو یہ پیغام بھیجا کہ 3 دن تک تم بھی روزہ رکھو، میں اور میری سہیلیاں بھی کیا کریں گی؟ روزہ رکھیں گے۔ اب 3 دن تک جب روزے کا اعلان کر دیا گیا، اور جہاں جہاں تک جا سکتا تھا پیغام اسرائیلیوں کو دیا گیا کہ چونکہ تمہارے قتل کا آرڈر جاری ہو چکا تھا، اس لیے اپنے خدا کے سامنے جھکا جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے، خدا سے معافی مانگی جائے، اور خدا سے بحالی کی دعا اور درخواست کی جائے کہ ہمارا خدا ہماری سختی کو ٹالے، اس قانون کو خدا تبدیل کرے تاکہ ہم بچ سکیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ پتہ ہے سزا دینے کا ایک مفسر اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ مردگی جو ہے آخر کیوں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاک کلام میں کسی بھی انسان کے سامنے جھکنے سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس نے اپنے سینے کے اوپر شاید کوئی ایسا بت لگا رکھا ہوتا تھا، یا اپنے وہ معبود کی نمائندگی کرتا تھا، جس کی وجہ سے چونکہ اسے پتا تھا مردگی کو کہ ہمارے خدا نے منع کیا کسی بھی انسان کے سامنے اس طور سے کہ آپ ایسے اس کے سامنے جھک رہے ہیں جیسے آپ اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ سو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارے خدا نے منع کیا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، اسے اس بات کا علم ہے، اور اس لیے وہ اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ اور اسی بنا پر پھر ساری قوم کو جب سزا دینے کا آرڈر جاری ہو گیا، اب لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے، وہ اپنے خدا کے سامنے جھک گئے کہ قادر مطلق خدا تو حالات کو بھی جانتا ہے، تو معاملات کو بھی جانتا۔ ملکہ نے بھی رکھا ہے، اس کی سہیلیوں نے بھی رکھا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے یہودی وہاں پر ہیں سب نے روزہ رکھا اور اپنے خدا کے سامنے التجا اور دعا کی۔ اب یہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں چھٹے باب میں،
کہ اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ہمیں بظاہر خدا کا نام لکھا ہوا تو نہیں ملتا، خدا کا نام لکھا ہوا نہیں ملتا، بادشاہ کا محل بھی وہی ہے، وہی مخملی بستر بھی ہے، نرم و ملائم گدا بھی ہے، ماحول بڑا شاندار ہے، نیند نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں، بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے کہ بادشاہ کو نیند نہ آئے، اس کے برعکس اس کی نیند اڑ گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس نیند کے اڑانے کے پیچھے ہمیں قادر مطلق خدا کا ہاتھ نظر آتا، کیونکہ اب خدا حالات کو تبدیل کرنے جا رہا، خدا پانسا پلٹنے جا رہا، اور وہ حالات، وہ معاملات جو اس کے چنیدہ لوگوں کے خلاف ہیں، دیکھیں خدا پھر کیسے، جب اسے نیند نہیں آئی، چاہیے تو یہ تھا وہ کسی ملکہ کو طلب کر لیتا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سنزدوں کو بلا لیتا تاکہ اس کے لیے ہلکے ہلکے دھیمے سروں میں ساز بجائے جائیں، موسیقی آن کی جائے تاکہ وہ سکون میں آ سکے، یا کوئی پینے والی چیز منگا لی جائے تاکہ اسے سکون، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ تواریخ کی کتابیں میرے سامنے لائی جائیں اور پڑھی جائیں، اور ان میں سے پھر ایک لکھا ہوا واقعہ ملا، جب آپ اس سارے بیان کو پڑھیں گے کہ کس طرح مردکی نے، جب اس کے اکثریت کے خلاف سازش ہوئی تھی، دو لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی، مردکی نے وہ سازش بے نقاب کی تھی۔ اب اس نے جو پڑھنے والا تھا اسے کہا کہ یہاں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ بادشاہ کی جان بچائی ہے مردکی نے، اسے انعام کیا دیا گیا ہے، کیا انعام ملا ہے مردکی کو؟ اس کے بعد اس نے کہا جی کچھ نہیں ملا اس کو۔ اب دیکھیں خدا نے کیسے حالات تبدیل کیے ہیں۔ اگر آپ اس رات کی بات کریں، ملکہ آستر اپنے محل جس محل کے جہاں پر وہ رہتی ہے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ روزے کی حالت میں ہے، ادھر مردکی جو ہے وہ بھی اپنے گھر میں روزے کی حالت میں ہے، ساری اسرائیلی قوم روزے کی حالت میں ہے، لیکن حامان اپنے گھر میں اسے یہ کہا گیا تو ایک بہت بڑی اونچی سولی بنوا لے تاکہ جس کے اوپر تو نے مردکی کو لٹکانا۔ اس نے ایسے ہی کیا، اور ادھر بادشاہ بے چین ہے۔ بادشاہ اس لیے بے چین ہے، اسے نیند نہیں آ رہی، اور اس لیے بے چین ہے کہ قادر مطلق خدا نے اس کی نیند کو اڑا دیا ہے اپنا ایک کام اس سے لینے کے لیے، حالات کو تبدیل کرنے کے لیے۔ خدا نے بھی بادشاہ کا استعمال کیا ہے، اور پاک کلام میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ بادشاہ کا دل خدا کے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف چاہے اسے موڑنے کی قدرت رکھتا، حالات کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا۔ اور ایسا ہی ہوا جب یہ لکھا گیا کہ مردکی کو کوئی بادشاہ کی جان بچانے کے بدلے میں مردکی کو کچھ ملے ہی نہیں ہے، کیونکہ اب صبح کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس نے کہا باہر بلاؤ کون ہے؟ اب حامان جلدی اس لیے گیا تھا تاکہ وہ اپنا الو سیدھا کر سکے۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ جس شخص کی عزت بادشاہ کرنا چاہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اسے یہ تھا کہ بادشاہ میرے علاوہ اور کس کی عزت کرنا چاہتا ہے؟ بادشاہ تو میرے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ شاہی سواری لی جائے، شاہی انگوٹھی اسے پہنائی جائے، شہر میں گھمایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جس شخص کی بادشاہ عزت کرنا چاہتا ہے، اور یہی نہیں جو اس کے آگے آگے چلے وہ بھی بڑا شاہی اہلکار ہو تاکہ پتہ چلے کہ بادشاہ اس شخص کی عزت کرنا چاہتا ہے، اور جس کی عزت بادشاہ کرنا چاہتا ہے اسے شاہی بگی کے اوپر بٹھایا جائے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کر، جو اسرائیلی مردگی ہے، جو یہودی مردگی ہے، اسے لے، شاہی لباس اسے پہنا، اسے انگوٹھی پہنا، اسے شاہی سواری کے اوپر بٹھا، اور اس کے آگے آگے سارے شہر میں تو چلے گا اور یہ اعلان کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی عزت بادشاہ کرنا چاہتا۔ دیکھیں خدا نے کیسے حالات کو تبدیل کر دیا، اور وہی سولی جو اس نے مردگی کے لیے بنوائی تھی پھر کیسے اسے ہی اس کے اوپر لٹکا دیا گیا۔
کیا سیکھتے ہیں اس بات سے؟ ہم ان حالات سے، ان واقعات سے میں اور آپ کیا سبق لیتے ہیں؟ کیا سبق ہے اس روزے میں میرے اور آپ کے لیے؟ اور اگر یہ کتاب مقدس میں یہ کتاب موجود ہے، اس کے حالات اور واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ بے شمار سبق ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک سبق جو آج ہمارے سامنے ہوگا وہ یہ: کئی بار خدا ہماری زندگیوں سے بھی غائب نظر آتا ہے، کئی بار خدا ہمارے حالات سے بھی بے خبر نظر آتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا یہاں پر موجود نہیں، خدا مجھے بھول گیا ہے۔ جس طرح زبور نویس بھی لکھتا ہے کہ میرے اتھرو میرے دن رات دی ہوئے نے دعا، پوچھ دے رہندے مینوں تیرا کتھے ہے خدا۔ یاد رکھے بعض اوقات خدا خاموش رہتا، لیکن اس بات کو مت بھولیں کہ وہ آپ کی زندگی کے کسی حصے میں خاموش تو ہو سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو بھول جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس طرح تباہ ہونے کے لیے، برباد ہونے کے لیے چھوڑ دے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کیسے وہ حالات کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ کئی بار وہ ہم سے کچھ امید لگائے ہوئے ہوتا، کئی بار وہ ہم سے کچھ کرنے کا تقاضا کر رہا ہوتا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جب سب کو یکدم ساری قوم کو مارنے کا آرڈر جاری ہو گیا، کس درد کے ساتھ، کس آہو نالے کے ساتھ، کس طرح خاک اور راکھ میں بیٹھ کر یہودی لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، کیسے کیسے گڑ گڑا کر انہوں نے اپنے خدا سے دعائیں کی ہوں گی، اور کیسے کیسے انہوں نے اپنے گناہوں کو اپنے خدا کے سامنے رکھا ہوگا، اور اس بات کا اقرار کیا ہوگا خدا میں واقعی ہم بہت گناہ گار ہیں، ہماری زندگی میں بے شمار گناہ پائے جاتے ہیں، میرے سر تو لنگے، میرے سب گناہ ایڈے پارے ہوئے ربا چکے جان دینا۔ جب انہوں نے سچی نیت کے ساتھ وہ اپنے خدا کے سامنے چکے ہیں، کیسے خدا نے حالات کو تبدیل کر دیا، کیسے خدا نے پانسا پلٹ دیا، اور آج بھی وہی خدا موجود ہے جو آستر کے زمانے میں تھا، جو مردگی کے زمانے میں تھا، وہی خدا آج بھی موجود ہے، اور ہمیں اس کے وعدوں کا یقین ہونا چاہیے۔ جب اس کے اکلوتے بیٹے نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کیا کر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ، تو ساتھ رہتا ہے۔ ہاں کئی بار وہ ہم سے جدا ضرور ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے خدا یسوع مسیح نے جب ایک بار سوال کیا گیا کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو خدا نے کیا جواب دیا تھا؟ براتیوں کے ساتھ ہے انہیں روزے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ دلہا ان سے، کئی بار وہ ہم سے بھی جدا ہو جاتا ہے، کئی بار وہ ہم سے بھی جدا ہو جاتا۔ وہ کب جدا ہوتا؟ حالانکہ اس نے تو کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فی الحال استعمال ہوا ہے اس وعدے میں، لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کب وہ پیچھے ہٹتا ہے؟ کب وہ ہمیں تنہا چھوڑ دیتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم اپنی زندگی میں ہٹ درم بن جاتے ہیں، جب ہم گناہ سے لپٹے رہتے ہیں، جب ہم اسے چھوڑ کر ابلیس کے ساتھ ناتا جوڑ لیتے ہیں، اور ان ساری باتوں کے باوجود وہ ہمارا انتظار ضرور کرتا ہے، وہ ہماری واپسی کا منتظر رہتا، جس طرح ان اسرائیلیوں نے اسے یاد کیا، اپنے گناہ کو تسلیم کیا۔ مصرف بیٹے نے اپنے باپ کو یاد کیا کہ میرے باپ میں تو نوکروں کو بھی افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں پر بھوکا مر رہا۔
اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے، ہوش میں آئے۔ مصر بیٹے کے بارے میں لکھا ہے، تب اس نے ہوش میں آ کر کہا۔ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، واپس مڑنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہ کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں خدا، اس سے پہلے میری زندگی میں بھی بے شمار گناہ تھے، لیکن میں نے آج سیکھ لیا ہے کہ تو مجھ سے آج بھی پیار کرتا ہے۔ تیرے اکلوتے بیٹے کی باہیں آج بھی میرے لیے کھلی ہیں، تیرے اکلوتے بیٹے کا لہو آج بھی میرے لیے تازہ۔ جب آپ اس ایمان کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں، مصر بیٹا بھی آیا ہے، باپ نے کیسے اس کا استقبال کیا ہے، باپ نے دوبارہ سے اسے بیٹے کے منصب پر بحال کیا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ میں اس لائق، اس نے اقرار کیا تھا کہ میں اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا بن جاؤں، اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے۔ کیا کر لے؟ مجھے اپنے۔ جب آپ بھی اس امید اور اس ایمان کے ساتھ آئیں گے تو پھر وہ آپ کو نوکروں جیسا نہیں، دوبارہ سے اپنا بیٹا بنا لے گا، دوبارہ سے اپنی بیٹی بنا لے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ واپس آنا۔ شرط کیا ہے؟ اسے مان لینا۔ شرط کیا ہے؟ اپنے گناہ کو تسلیم کر لینا۔ اسرائیل نے ایسا کیا، دیکھیں خدا نے بحال کیا ہے۔ اور اسی یاد میں جب آپ مزید آگے پڑھتے ہیں، اسی یاد میں یہودی لوگ ایک عید بھی مناتے ہیں جسے عید پوریم کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کی یاد میں وہ عید پوریم مناتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے خداوند کے سامنے آئیں گے، زمین پر کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے آسمان پر ضرور جشن ہوگا۔ کتنے فرشتے خوشی مناتے ہیں جب ایک گنہگار زمین پر خاکسار بنتا، واپس لوٹتا ہے، اپنے گناہ کو مان جاتا ہے، خدا یسوع مسیح کو تسلیم کر لیتا ہے اپنا شخصی نجات دہندہ، تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے خدا کے سامنے آئیں، بالکل ایسے ہی عبادت، روز جیسی عبادت کریں جس طرح ان لوگوں نے کیا، اور وہ بحال ہو گئے۔ مصر بیٹے نے واپس موڑا، وہ بحال ہو گیا۔ ضرور ہے کہ ہم بھی واپس مڑیں اور اسی منصب پر بحال ہو جائیں جس کا ذکر خدا کا بندہ یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں کرتا ہے کہ جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ برا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔